اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر دوسرا دن نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدس کی برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے سپارے کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے سپارے کے جو آخری مضامین ہیں ان کے اندر مشرکین اور منافقین کے اعتراضات اور بے جا مطالبات اور ناجائز مطالبات کا ذکر ہے۔ تو اس سپارے کی جو پہلی آیت ہے، دیکھیں ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی علم ہے، اور اللہ کی عطا سے اگر کسی نبی کو وہ اپنی بارگاہ سے علم عطا فرماتا ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو سیقول السفہاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو اور جو مشرکین مکہ تھے ان کو سفہاء یعنی احمق بیوقوف لوگوں کے ساتھ ان کی جو ہے اس نام سے ان کو یاد کیا ہے کہ عنقریب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ جیسے ہی قبلہ تبدیل ہوگا یہ لوگ جو ہیں یہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس بات کا آغاز، اس پارے کا آغاز اس بات سے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ہٹ درم اور بیوقوف اور منافقین لوگ اس پر یہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیوں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا، اس کے اندر 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ جب سے نماز فرض ہوئی تو آپ علیہ السلام کے جو ابتدائی 16-17 ماہ تھے ان کے اندر آپ علیہ السلام کو حکم یہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی منشا اور ان کی جو مرضی ہے، ان کی خواہش ہے، اس کی تکمیل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کو تبدیل فرما رہا ہے۔ اور پھر تحویل قبلہ یعنی قبلے کا تبدیل ہونا، اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ تھا، ایک ایگزام تھا ایمان والوں کا اور منافق لوگوں کا، کہ منافق لوگ کیا کریں گے اور ایمان والے کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا، جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس قبلے کو ہم نے قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں گے جو اپنی جو ہے کفر کی جانب اپنی ایڑیوں کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، یعنی ڈٹا ہوا ہے اور اپنے ایمان جو ہے اس کا مضبوط نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہے، یعنی ان کا امتیاز ہو جائے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے بارہا یعنی اگین اینڈ اگین، بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نماز کے دوران اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کب آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار ہے،
تو نماز کے دوران ہی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں اور نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. کیا محبوب اپنا قبلہ تبدیل فرما لیجئے، جیسے ہی آپ چاہتے ہیں ایسے کیجئے، جس طرف آپ منہ کریں گے وہی جو آپ کا منشا ہوگا اس کے مطابق ہم اپنا قبلہ آپ کا قبلہ جو ہے تبدیل فرما دیں گے. تو پھر آپ علیہ السلام اپنا رخ جو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے. اس پر اہل کتاب سے کسی قسم کی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر یہ بتایا کہ تورات انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اگر کسی کو یقین ہو نا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہی شان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ آپ علیہ السلام کی نشانیاں اتنی پڑھ چکے ہیں، اتنی نشانیاں ان کو پتہ ہیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، کہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں. ساری نشانیاں ان کو پتہ تھی اور وہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ حق کو نہیں مان رہے تھے، صرف اور صرف ایک ضد کی بنا پر، ایک حسد کی بنا پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لایا. اسی صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار دوبارہ بیان کیا گیا، پہلے اس پارے کے اندر بھی اور اس پارے کے اندر دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ نبی جو دنیا میں تشریف لاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تلاوت آیات الہی کر کے تزکیہ باطن فرماتا ہے اور تعلیم کتاب اور حکمت سے جو ہے اپنی امت کو روشناس فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منصب نبوت کا بیان فرما رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 153 سے لے کر 155 تک اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا وسیلہ بناؤ. یعنی اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو اور سجدہ ریزی کر کے پھر اللہ تبارک و استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، نماز بھی ادا کرو اور صبر جو ہے مصیبت کے اوپر جو ہے تمہارے اوپر جو پہنچی ہے اس کے اوپر صبر بھی کرنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نماز پڑھ کے، چاہے وہ نفلی عبادت ہو چاہے فرضی ہو، یعنی فرض نماز کی تو پابندی کرنی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ نفلی عبادت کی کثرت کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش کو، اس کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے. کیوں کہ ان کی تکلیفوں کو بیان کیا گیا کہ دشمن کے خوف، بھوک، جان، مال اور اولاد کے ضائع ہونے کی صورت میں کسی بھی صورت میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے. جو بھی آزمائش ہے انسان کو ہر حال میں صبر پر قائم دائم رہنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر پر قائم رہنے والوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ وبشر الصابرین، بشارت ہے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. آیت نمبر 159 سے لے کر 162 تک اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے. یعنی پتہ ہونے کے باوجود پھر ان پیغام ہدایت کو چھپانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں اور ان کے لیے بڑے دردناک عذاب کی وعید بھی بیان کی گئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور اس پیغام ہدایت کو کھول کر بیان کرے، یعنی اس کو احساس ہو گیا، ریلائز کر گیا کہ یار یہ تو بات غلط ہے، میں نے حق کو چھپایا ہے، اس حق کو بیان کرنا چاہیے، اور توبہ کر کے اس حق کو کھل کر بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی میں نے کھلا رکھا ہے. ہاں جس کا خاتمہ کفر پر ہو ان پر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور ان کے عذاب کے اندر کسی قسم کی تخفیف نہیں کی جائے گی. آیت نمبر 164 سے لے کر 167 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید
اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز ہو جانا اور آباد ہو جانا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا، یعنی کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کو ظاہر فرما رہی ہیں کہ اتنا ہیوی جو ہے جہاز ہو، اتنا ہیوی جو ہے کشتی ہو، اور وہ پانی کے اندر ڈوبے نہیں، چھوٹی سی چیز ہم پکڑتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں تو پانی کے اندر گر جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اتنا بڑا جو ہے سمندر کے اندر کتنے بڑے جو جہاز ہیں، بیڑیاں ہیں، وہ چل رہی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا اور بادلوں کا ہونا، یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پھر اس بات کو بیان کیا گیا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے بہت زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ یعنی باطل معبودوں سے جو ناحق لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، وہ جتنی بھی محبت کر لیں اپنے باطل معبودوں سے، جتنی بھی محبت کر لیں اپنے جو ہے بتوں کے ساتھ یا جو ان کے معبود بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والا اپنے رب سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کے مقابلے میں ان کی محبت کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ایمان والے اللہ سے بڑھ کر، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی کر کے گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں زمانے کے اندر کہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں جو ہے لوگ کسی بھی شخص کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جب یہ بندے آئیں گے تو یہی بندے جو ہیں جن کو آج ہم لیڈر سمجھتے ہیں اور ان کی پیروی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، یہی کہیں گے کہ ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے ہیں، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے، جاؤ اپنا اپنا کرو، اس میں ہمارا کوئی جو ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہذا تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ اسی طرح آیت نمبر 172 سے لے کر 173 تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پاکیزہ نعمتیں، ان کو کھاؤ اور ان کو کھانے کے بعد میرا شکر ادا کرو۔ پھر اس کی اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ جو چیزیں ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر حرام، ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ قطعی طور پر حرام ہیں، اور ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نمبر 1 مردار سے مراد وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو، یعنی اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ جانور تو حلال تھا لیکن ذبح ہونے سے پہلے اس کی جان نکل گئی، اب کسی بھی صورت میں اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا، وہ حرام ہے، مردار ہے، اس کا کھانا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ذبح کے وقت بہنے والا خون، اسی طرح خنزیر کا گوشت اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کھانا سامنے رکھ کے جو ہے اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، ان کے اصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ تو حرام ہے، اب اس کو کھانا تو حرام ہو چکا ہے۔ وہی لوگ جو اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں، وہی لوگ جا کر جو ہے مندروں کے اندر اور گرجا گھروں کے اندر جا کر ان کی جو ہے فوڈ کو، ان کے کھانوں کو تبرک سمجھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، اس ڈیٹیل کے اندر میں نہیں جاتا۔ تو لہذا ذبح کے وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کا نام لیا گیا ہو تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اگر زندگی کے اندر کوئی ایسا چانس بن جائے، ایسا موقع آ جائے کہ انسان کو اپنی زندگی بچانے کے لیے کوئی اور حلال فوڈ نہیں مل رہا،
کوئی اور حلال فوڈ نہیں مل رہا، تو ان حرام کردہ چیزوں میں سے اتنی مقدار میں کھانا اس کے لیے جائز ہے جتنی سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے۔ زندگی بچانے کے لیے اتنی مقدار میں کھانا کہ جتنی زندگی بچ سکتی ہے، ان حرام چیزوں جو حرام قطعی ہیں ان کا بھی استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 174 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے احکام چھپانے اور اس پر دنیاوی مال لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے شرف سے محرومی اور ناپاکی کا سبب بتایا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو چھپاتا ہے یا اس کو ذریعہ معاش بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ذریعہ معاش نہیں بلکہ ان کے بطن کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھری جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ آیت نمبر 177 میں یہ بتایا گیا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج ہے۔ یعنی بندہ یہ سمجھے کہ حج کرنا یا جو ہے نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، یا صدقہ دینا یہ عبادت ہے، بلکہ عبادت انسان کا ہر لمحہ، ہر سانس اس کی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنا زندگی گزارتا ہے، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو شامل حال رکھتا ہے، ہر لمحے میں اس کام سے بچتا ہے جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اس سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے انسان اس کی کوشش کرتا ہے، یعنی انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا پینا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سہنا ہر ایک چیز اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ آئے اور آ کر 5 وقت کی نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور حج ادا کرے۔ یہ ساری چیزیں عبادت تب بنیں گی جب ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اخلاص بندے کے اندر ہوگا کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ عبادت یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ بندہ بس قبلے کی طرف منہ کر لے یا مشرق و مغرب ایک جانب منہ کر لے تو وہ عبادت بن جائے گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے یوم قیامت ملائکہ، تمام الہامی کتب اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور زکوٰۃ جو ہے اس کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایفاء عہد یعنی وعدہ پورا کرنا۔ اگر کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے سے نہ پھرے بلکہ اس وعدے کو پورا کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ ہر مصیبت کے وقت صبر اور استقامت سے کام لینا، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے اور وہی لوگ متقی ہیں۔ آیت نمبر 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قصاص کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں یا جن علاقوں میں قانون قصاص نہیں ہے وہاں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، بے وجہ جو ہے جانوں کا نقصان ہوتا ہے، مالوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی حقوق بیان کیے ہیں، یعنی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو جو ہیومن رائٹس اسلام کے اندر بیان کیے گئے وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر بیان نہیں ہیں۔ آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان شریف کے اندر نزول قرآن اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بیان فرما رہا ہے، اور پھر آگے جو لوگ بیمار ہیں یا سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رخصت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور بعد میں اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک دو ضروری مسائل میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ بیماری آ گئی ہے تو روزہ معاف ہو گیا ہے۔ روزہ معاف نہیں ہوا، روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہوا، اس کی قضا ضروری ہے آپ کے اوپر۔ اور فدیہ دینے کی جو بات ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہر سال میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں آج تو میں روزہ نہیں رکھتا تو میں اس روزے کا فدیہ دے دوں گا، یا ٹمپریری طور پر کوئی بیماری لاحق ہوئی، وہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ اس سال تم نے روزے نہیں رکھنے، تو وہ کہنے لگا نہیں یار ٹھیک ہے میں روزے نہیں رکھتا، میں فدیہ دے دوں گا۔
بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے, روزے کی معافی نہیں ہے, اس کی قضا ضروری ہے. اور اگر قضا کی امید نہ رہے, یعنی کوئی ایسی لا علاج بیماری لگ گئی ہو کہ جو انسان کو مرنے دم تک اس بیماری سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی, یا وہ ایسی بیماری ہے کہ وہ دوائی کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا دن کے اندر, اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے, روزے کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے, اور یہ بیماری صرف رمضان کے مہینے کے ہی نہیں ہے بلکہ پورا سال رہے گی, پوری زندگی اس کے ساتھ رہے گی, پوری سال اس کو دوائیاں کھانی پڑیں گی, تو اس صورت میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں تو روزے جتنے بھی آئیں گے, میں روزے پورے سال یا جتنی بھی زندگی باقی ہے میں ایک بھی روزہ رکھنے کی قابل نہیں ہوں, تو اس صورت میں انسان کے اوپر روزوں کا فدیہ ضروری ہے. اور فدیے کے حوالے سے مختلف جو ہے اقوال ہیں علماء کرام کے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک مسکین کا کھانا, ایک ٹائم کا ایک مسکین کا کھانا, اور بعض فرماتے ہیں کہ 2 ٹائم کا کھانا ایک مسکین کو دیا جائے. لیکن مختصر یہ ہے, میں اس کو آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسان اپنی جو اس کی روٹین ہے, اگر مثال کے طور پر ہم UK میں رہتے ہیں, اگر ہم کھانا خود جو ہے, میں اپنی بات کروں مثال کے طور پر کہ میں اگر 15 پاؤنڈ کا کھانا کھاتا ہوں دن کا, تو مجھے 15 پاؤنڈ کے حساب سے ہی فدیہ دینا پڑے گا ایک دن کا. اگر میں 7 پاؤنڈ کا کھانا کھاتا ہوں دن کا, تو مجھے 7 پاؤنڈ کے حساب سے فدیہ دینا ہوگا. اور کم از کم فدیہ جو ہے وہ مسکین کا کھانا ہے, کم از کم اس جو کم از کم مقدار اسے نیچے نہیں جانا. مثال کے طور پر آج کل آپ اندازہ لگا رہے ہیں 6 سے 7 پاؤنڈ کم از کم مقدار, اور اس کے اوپر انسان جتنا کھاتا ہے اس کے حساب سے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں دن کے اندر کتنے اماؤنٹ خرچ کرتا ہوں اپنے کھانے کے اوپر, اور کتنے کا میرا کھانا بنتا ہے. تو اس کے حساب سے ایک دن کا فدیہ مقرر کر کے, اور اس کو پلس حساب و کتاب لگا کر 30 روزوں کا حساب کر کے اس حساب سے اپنا فدیہ ادا کرے گا. اب ہم دین کو صرف وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں مفاد مل رہا ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق, اللہ کے حکم تھا کہ روزہ رکھو, اب روزہ نہیں رکھ رہے تو اب اسی کے حکم کے مطابق جو روزہ نہ رکھنے کا فدیہ ہے اس کو بھی پورا ادا کرنا چاہیے, ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. If the person is living here and doing fidya in Pakistan, so which currency is supposed to be used? Yeah, same thing. Okay, he has to pay according to where he is living. Of course. اگر کوئی بندہ UK میں رہتا ہے اور وہ فدیہ دینا چاہتا ہے کسی اور کنٹری میں, تو اس کو یہاں کے حساب سے دینا پڑے گا. یعنی بندے کا اپنا دیکھنا ہے نا کہ میں کتنا کھاتا ہوں اور میرے کھانے کا خرچہ کتنا ہے, تو اس کے حساب سے وہ اپنے کسی بھی غریب مسلمان بہن بھائی کو یا یتیم مسکین کو, جس کو زکوٰۃ لگتی ہے, ہر کسی کو نہیں دینا, جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسی کو اپنے فدیہ بھی دینا ہے. یہی حساب فطرانے کا ہے. اب ہم کم از کم مقدار رکھتے ہیں 5 پاؤنڈ یا 6 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ جو بھی یہ کم از کم ہوتی ہے. اس کے حساب سے اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو 5 پاؤنڈ سے لے کر 20 30 پاؤنڈ تک جاتا ہے. یعنی مقدار ہے, ہر ایک اپنا اپنا حساب ہے, تو اپنے حساب سے اس کو فدیہ بھی اور فطرانہ بھی ادا کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, جب دنیا کی باری آتی ہے تو اعلیٰ سٹینڈرڈ, جب دین کی باری آتی ہے تو ادنا سٹینڈرڈ. دکھ کی بات ہے نا, دین کی بات آئے تو ادنا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, کم از کم ہو جی, بس ٹھیک ہے, ہاں جی کم از کم کر دیں. جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہونی چاہیے, اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہونی چاہیے. یہ ہماری جو ہے عادت اچھی نہیں ہے, اور یہ نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر خاص طور پر. اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھی اگر کسی کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ بعد میں وہ پوچھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے اندر. اور رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی پابندیوں کے استثناء کا بیان ہے, اور اعتکاف کی جانب بھی اجمالی طور پر اشارہ فرمایا گیا کہ جو ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو ہے روزہ اس کی ضرورت نہیں ہے. روزہ آپ کا ابتداء فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے, اس کے بعد جو ہے روزہ آپ نے نہیں رکھنا, اس کا استثناء ہے. اور اعتکاف کی جانب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو چاہیے, مسلمانوں کو, کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کریں اور مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئی ہیں, اور تفصیل جو ہیں وہ حدیث کے اندر اور کتب فقہ کے اندر موجود ہیں. وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ ان کو بھی بیان کیا جائے گا. اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ قمری نظام جو ہے
اس کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا تعین ہے، یعنی انسان قمری نظام کے ذریعے یہ پتہ لگوا لیتا ہے کہ حج کب ہے اور رمضان شریف کے روزے کب ہیں، عید کب ہے، یہ سارے کا سارا سلسلہ انسان کو قمری نظام کی وجہ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 194 سے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 195 میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس آیات 203 تک حج اور عمرے کے مسائل اور احکامات بیان کیے گئے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ اگر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ابھی ضرورت نہیں ہے ان کو بیان کرنے کی۔ آیت نمبر 207 سے لے کر 208 تک اس بات کو بیان کیا گیا کہ حقیقت میں ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، یعنی جان کا سودا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ صرف منہ سے کلمہ پڑھ لینا اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا یہ کافی نہیں ہے، اور بلکہ اپنی دل اور جان کے ساتھ اللہ کو ماننا اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام احکامات، یعنی امر اور نہیں جو ہے، اوامر اور نواہی، جو کرنے کا حکم ہے ان کو بھی مانیں، جن سے رکنے کا حکم ہے ان سے رکے بھی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جہاں پر اپنے مطلب کی بات آتی ہے، نہیں یہ بات جو ہے دین کے اندر ایسے ہے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کو دین بنا لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دین ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ یہ مشکلات ہیں تو ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یار دین تو اتنا آسان ہے، آپ لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہ افسوس کی باتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے اور اسلام کے اوپر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، یعنی پک اینڈ چوز یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ چوز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے اس سے بہتر ہم نہیں چن سکتے، اور نہ دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ ہمارے لیے چن سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 213 میں یہ بتایا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے۔ پھر اللہ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ اس کے بعد انسانیت 2 گروہ میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء علیہ السلام کے پیروکار، دوسرے اہل باطل یعنی جو نفسانی خواہشات اور شیطان کے پیروکار بن گئے۔ یہ پھر 2 گروپ بن گئے اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ حق اور باطل ہمیشہ رہے گا دنیا کے اندر، اور یہ مقابلہ بازی جو ہے چلتی رہے گی۔ شیطان وہ اپنی کوشش میں لگا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کوشش میں لگے رہیں گے۔ آیت نمبر 214 میں یہ بیان کیا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں ہے، یعنی بندہ یہ کہے کہ یار میں نے کلمہ پڑھ لیا بھائی یہی کافی ہے میرے لیے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے۔ لیکن محض دعوی ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے جو احکامات ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، بلکہ اس کے لیے راہ حق کے اندر مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کی مثالیں موجود ہیں کہ ان کے راستے میں کتنی رکاوٹیں آئیں، کتنی مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے مشکلات کا سامنا بھی کیا اور صبر کے ساتھ مستقیم بھی رہے، اور جو ہے اس مشکلات کا جو ہے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف، یعنی کن کو دیا جاتا ہے، کس چیز کو جو ہے کس چیز شخص کو جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فدیہ دے سکتے ہیں، فطران دے سکتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اگر اسی طرح آیت نمبر 219 کو اس سے ملا کر سمجھا جائے تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یعنی یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے، فدیے کا یا فطرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو مال کو کم کرنے کی صورت بن رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری ضرورت تمہارے مال سے پوری نہیں ہو رہی تو تمہیں جو ہے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوگی جب تمہارے پاس مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہوگا، تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے
تو یہ بھی تو دیکھو نا کہ اللہ کے وہ بندے بھی تو ہیں جن کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہارے جو ضرورت سے زیادہ مال ہے اس کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ یعنی دین اسلام بڑا پیارا دین ہے، صرف ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جوئے اور شراب کی حرمت کو بیان فرما رہا ہے۔ اور آج کل کی کیا بات ہے، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک بندے سے ہماری بات ہو رہی تھی، ریسٹورنٹ تھا اس کا، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ اس کو جب ہم نے یہ کہا کہ یار تمہارے ریسٹورنٹ کے اندر یہ جو شراب ہے، الکوہل ہے، اس کو ختم کر دو اور سادہ بزنس کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ کہنے لگا یار میں نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے، میں نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوا، امام صاحب بس اس بات کو رہنے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تم جانو اور تمہارا خدا جانے، ہمارا ڈیوٹی تھی تمہیں پیغام پہنچانا، ہم نے تمہارے پیغام پہنچا دیا۔ یعنی اس طرح کے بھی لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ایک نہیں ہے، بے شمار لوگ ایسے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان نہیں رکھتے، اور جو ہے کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے وہ بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایمان ان کا اپنا کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی جوئے کی حرمت اور شراب کی حرمت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر فائدہ ہے، جوا لگائیں گے تو ہمارا مال ڈبل ٹرپل اس طرح ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اور شراب کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر شراب کے اندر کہیں تھوڑا بہت فائدہ ہے تو نقصانات اس کے بھی زیادہ ہیں۔ وقت پہ جدامن میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دنیا سے جاتے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ تو اس بیٹے نے عرض کی کہ بتائیے جی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زندگی میں تمہیں شراب پینے کی حاجت ہو، تمہارا دل کرے کہ میں شراب پی لوں، تو پہلے اس شخص کو دیکھ لینا جس نے شراب پی ہوگی، تو تمہیں پتہ چل جائے گا میں شراب پیوں یا نہ پیوں۔ اگر تمہیں اس چیز کی حاجت ہو کہ میں جوا کھیلوں، تو پہلے اس شخص کو دیکھنا جو جوا کھیلتے ہوئے ہار چکا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں زنا کی حاجت ہو، تمہارا نفس جو ہے زنا کی طرف راغب ہو، تو جو پروفیشنل زانی خواتین ہیں جو اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، ان کو فجر کے وقت جا کے ملنا، ان کو فجر کے وقت، صبح کے وقت جا کے ان کو ملنا اور ان کو دیکھنا ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جو ساری رات اس گناہ کے اندر مبتلا رہتی ہیں، ان کو صبح کے وقت جا کے دیکھنا، تو یہ ساری چیزیں تمہیں سمجھ آ جائیں گی۔ وقت گزرتا گیا، اس شخص کے زندگی کے اندر یہ تینوں واقعات آئے، کیونکہ بزرگ تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے، تو انہوں نے پہلے اس کو آگاہ کر دیا۔ تو وہ جب اس کا دل کیا کہ میں ذرا جوا کھیل لوں، اس کو اپنے والد کی بات یاد آئی کہ میں پہلے اس شخص کو دیکھ لوں جس نے جوا کھیلا ہے اور وہ ہار چکا ہے۔ وہ دیکھا کہ اپنی حالت سے بے روی کے شکار ہے اور اس کو اپنی ہوش کا پتہ نہیں ہے، بس اپنے آپ کو پیٹے جا رہا ہے، نقصان کی جا رہا ہے، گھر کی چیز ادھر پھینک رہا ہے، کوئی گھر کی چیز ادھر پھینک رہا ہے، یعنی بس اپنے ہوش میں نہیں ہے، انتہائی غم کی حالت میں ہے۔ تو اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں جوا کھیل کے ہار گیا تو میری بھی یہی حالت ہوگی۔ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلوں گا۔ شراب کی باری آئی تو اس نے تلاش کیا کہ دیکھوں یار کوئی بندہ ہو جو آلریڈی ڈرنک ہو۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص شراب پیا ہوا ہے اور وہ کسی سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، اور وہ کنارہ بھی جو ہے اس کے ساتھ گندی نالی بہ رہی ہے اور اس کا منہ اس کی گندی نالی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے اس کی حالت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ یہ بھی میں نے کام نہیں کرنا۔ تیسرا جب واقعہ پیش آیا تو اس نے انتظار کیا کہ صبح جب فجر کا وقت ہوگا اور اس کے بعد میں جا کے دیکھوں گا کہ یہ جو بن سور کے گھوم رہی ہوتی ہیں، پھر رہی ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے زنا کے جو ہے دعوت دے رہی ہوتی ہیں، ان کو میں صبح کے وقت جا کے ملوں گا۔ تو جب صبح کے وقت گیا تو دیکھا کہ ان کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ انسان یقین نہیں کر سکتا کہ رات کو یہ اتنی حسین اور خوبصورت نظر آنے والی خواتین، ان کے چہرے کی اصلیت کیا ہے اور ان کے جو ہے ظاہری طور پر یہ بڑی بن سور کے گناہ کی طرف مائل کرتی جو نظر آتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا تو یعنی ہر ایک چیز کا
جو ہے توڑ اسلام کے اندر اور ایمان کی طاقت کے اندر موجود ہے. بس انسان کو اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کو ہر لمحے مدد مانگتے رہنے چاہیے. اور پھر آیت نمبر 216 میں جہاد کی فضیلت کا بیان فرمایا. آیت نمبر 221 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت کو بیان فرمایا. آیت نمبر 222 کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ جب خواتین مخصوص ایام کے اندر یعنی حالت حیض و نفاس میں ہوں تو ان کے ساتھ مباشرت نہ کی جائے. آیت نمبر 224 اور 225 کے اندر اس بات کو بیان کیا اگر کسی نے کوئی ایسی قسم کھا لی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. یعنی بعض دفعہ بندہ قسم اٹھاتا ہے اور وہ شریعت کے اندر اس قسم پر قائم رہنا ناپسندیدہ ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس قسم کو پورا کرے بلکہ اس قسم کو توڑ دے اور پھر کفارہ ادا کر لے. چنانچہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کسی قسم کے بہانے نہ بناؤ. اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو پختہ ارادے سے کی گئی ہوں. یعنی غیر ارادی طور پر اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ لے اور کفارہ ادا کر دے. آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کا بیان ہے. ایلا کا مطلب یہ ہے سادے لفظوں میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس ہمیشہ نہیں جاؤں گا، اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لوں گا، طلاق کا نیت نہیں کرتا، بس وہ ویسے یہ قسم کھا لیتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا، اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا. ورنہ اگر اس نے 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی جو ہے قسم نہیں توڑی اور اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. طلاق کے مسائل جو ہیں وہ آپ کسی مفتی سے پوچھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 228 کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت کیا ہے. اس کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے، یعنی 3 حیض گزرنے کے بعد وہ عورت جو ہے پاک ہو جائے گی اور اس کی جو ہے عدت پوری ہو جائے گی. آیت نمبر 229 میں اس بات کو بیان کیا کہ 2 صحیح طلاقیں ہیں، خواہ الگ الگ دی جائیں یا اکٹھی دی جائیں. اس کے بعد طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے. اسی طرح یہ طلاق کے مسائل بیان کیے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ جس حد تک ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں. جب ان کو یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کر سکیں گے تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ طلاق کا معاملہ کر لیں. اور پھر اسی طرح باقی مسائل بیان کیے گئے. آیت نمبر 231 232 کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا جائے. اگر عدت ختم ہو گئی تو پھر رجوع کرنا کافی نہیں ہوگا. اور اگر اسے حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو محض ضرر پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے اسے رجوع نہ کرے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بے شمار سوالات آتے ہیں کہ بندے کی جو ہے عادت ٹھیک نہیں ہوتی، فطرت ٹھیک نہیں ہوتی، بس وہ طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد رجوع کر لیتا ہے، پھر اس عورت کو ستاتا ہے، پھر طلاق دے دیتا ہے، پھر عزلنامہ کر لیتا ہے. یہ بس عورت کو ایک اپنے ظلم و ستم کا شکار رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کرتا رہتا ہے. اس لیے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. Some people they give talaq 3 times in one sitting. Do you know anything about that? Yeah, as I said, in detail we should ask. It depends on which situation he did. So this is have to explain to Mufti, and they can explain it in better way. جی البتہ احناف کے نزدیک یہی ہے کہ اگر کسی آدمی نے 3 طلاقیں دی ہیں تو ہمارے نزدیک 3 طلاقیں ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ میں مفتی نہیں ہوں. یہ بہتر ہے کہ آپ کسی مفتی سے جو ہے بات کریں اور اپنی سچویشن پوری بتائیں گے تو پھر مسئلہ سامنے آئے گا. اسی طرح آیت نمبر 233 میں اس بات کا بیان ہے کہ رضاعت کی کامل مدت 2 سال ہے.
یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال تک ہے۔ اگر 2 سال سے کم مدت میں ماں کا دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو یا دوسری غذاؤں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو اس مدت کی تکمیل اس صورت میں مستحب ہے، پھر ضروری نہیں ہے۔ اگر بچے کی جو ہے زندگی کو خطرہ ہو تو اس کی غذا جو ہے دوسری غذاؤں سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو تو پھر کم از کم 2 سال بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ شیر خوار بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو دودھ پلانا پھر بھی ماں کی ذمہ داری ہے اور دستور کے مطابق اس کے ضروری اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہوں گے۔ یہ بھی حکم ہوا کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں بچے کے باپ کے لیے باعث ضرر بنے، نہ ہی بچے کا باپ اس کی ماں کے لیے ضرر بنے۔ یعنی اگر طلاق ہو گئی ہے تو اب بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کو ماں کو بھی چاہیے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس کو اپنے باپ سے دور نہ کرے، اور باپ کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنے بچے سے دور نہ کرے اور کسی وجہ سے ان کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح اس سپارے کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات میں سے یہ بھی تھا کہ طالوت کو بادشاہت عطا کیے جانے کا ذکر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہت عطا فرمائی، اور اسی طرح اس پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور علم ہے، اور بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بات ہوئی ہے کہ اسٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے، میرٹ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کی جو اس کو عطا فرمانا ہوتا ہے اس کی بساط کے مطابق، اس کی اہلیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کو بندہ بادشاہ نہیں بنتا، ہر کو بندہ مفتی نہیں بنتا، ہر کو بندہ امام نہیں بنتا، ہر کو بندہ جو ہے اچھا کک نہیں بنتا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جو ابلٹی لکھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد شمول علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس سے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے باعث طمانیت ہوگا، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود ہوں گے۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو ایک آزمائش سے گزارا گیا اور کم لوگ اس آزمائش پر پورا اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اہل ایمان کی قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آتی ہے، یعنی اگر ایمان بندے کے پاس ہو تو پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو ایمان کی طاقت ملی ہے اس کے ذریعے وہ غیر ایمان جو جماعت ہے اس کی کثرت کوئی پرواہ نہیں کرتی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جالوت اور اس کے لشکر سے جو مقابلہ ہوا تو اہل حق اور اصحاب طالوت نے یہ دعا پڑھی، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مفسدین کے شر کو اگر نیک لوگوں کے ذریعے دفع نہ فرمائے تو زمین کے اندر فساد ہو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا کے اندر فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں ان کے شر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھیجتا ہے اور ان نیک بندوں کے ذریعے جو فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ فرماتا ہے، تو تاکہ زمین کے اندر جو ہے فساد قائم نہ ہو، زمین کے اندر امن قائم رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على حبيبه محمد واله واصحابه اجمعين۔